ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر. صدق اللہ العلی العظیم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کا خلق فرمانے والا اور تمام کائنات جس کی محتاج ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام معزز طالبات اور تمام سامعین اور حاضرین جہاں جہاں تک آواز پہنچے، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خداوند متعال کے ساتھ کہ پھر ایک مرتبہ عقائد کے موضوع پر خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں تاکہ یہ بات آگے تک مکمل ہو سکے. عقائد کے دو مرحلے خاص طور پر یاد رکھے جائیں تو بہتر ہوا کرتا ہے. ایک مبدأ اور ایک معاد، جہاں سے انسان کی بنیاد اور آغاز مبدأ، اور جہاں پر انسان کی بازگشت یا پلٹ کے جانا معاد. مبدأ کے لیے اور معاد کو ملاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقامات پر پروردگار نے نیک اور صالح افراد کی تعریف میں ارشاد فرمائے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر. خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، آیات کی تلاوت کرنے والے، اس سے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، عقائد میں اور ایمان میں دو کیفیات کو لیے ہوئے ہوتے. ایک عقیدہ اور ایمان اللہ کی ذات پر، اور ایک عقیدہ اور ایمان روز آخرت پر. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، دو باتیں خاص، ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور ایک روز آخرت پر ایمان. گرچہ کچھ باتیں ہم بیان کر چکے اپنے سابقہ درس میں عقائد کے حوالے سے، اور ہمارا عنوان بھی یہی کہ بنیادی عقائد، یقیناً بنیاد مضبوط رہے تو عمارت مستحکم رہتی. انسان سارے اعمال انجام دے مگر عقیدہ توحید درست نہ ہو، انسان سارے اعمال انجام دے مگر خدا کی عدالت کا قائل نہ ہو، انسان سارے اچھے کام کرے مگر ختمیہ مرتبت کی نبوت پر اعتماد نہ ہو، سارے نیک کام کیے جائیں مگر امامت سمجھ میں نہ آئی ہو، تو ویسے ہی قیامت ہو جاتی ہے. البتہ قیامت عقیدہ بھی ہے.
ایک قیامت لفظ کے اعتبار سے، ایک عقیدے کے اعتبار سے۔ لفظاً قیامت کا عنوان عقیدے قیامت سے ذرا مختلف ہے۔ قیامت تباہی بربادی کا نام ہے الفاظ کے اعتبار سے، گرچہ یہ بھی ہمارے اور آپ کے معاشرے میں سمجھے جانے والے الفاظ کے اعتبار سے۔ اصلاً قیامت کا لفظی ترجمہ ہے جہاں پر قیامت یعنی قیام کیا جائے، اقامت کی جائے، لوگ کھڑے ہو جائیں۔ البتہ قیامت کی وضاحت سے پہلے میں چاہوں گا کہ امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد کتاب کا حوالہ ہے احتجاج طبرسی، اور اردو کے اعتبار سے جلد نمبر 2 اور عربی کے لحاظ سے یہ مختلف انداز سے پرنٹ ہوئی۔ احتجاج طبرسی 6 صدی ہجری کے اعتبار سے یعنی قرن ششم کے اعتبار سے ابو منصور احمد بن علی ابن ابی طالب نام کی ایک علمی شخصیت نے کتاب کو مرتب کیا۔ اس کتاب میں ائمہ معصومین اور خاص طور سے چہردہ معصومین کے احتجاجات کو بیان کیا گیا۔ راوی کا نام ہے ابو داؤد، جن کو آپ ابو ہاشم کے نام سے پہچانتے ہیں، ابو ہاشم جعفری، قاسم کے بیٹے الجعفری، یعنی کہ یہ جعفر طیار کی اولاد سے تھے، اور ان کو خدا نے شرف عطا کیا کہ ایک سے زیادہ اماموں کی خدمت میں رہے، خاص طور سے امام جواد کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا ابی جعفر الثانی کی خدمت میں ابو جعفر اول امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ابو جعفر ثانی امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا بتائیے کیا معنی ہے قل هو اللہ احد میں؟ احد کے معنی کیا ہے؟ بسا اوقات ہم بہت سے کلمات تو پڑھتے، اس کے معنی سے واقف نہیں ہوتے، یا معنی سے واقف ہوتے ہیں مگر صحیح معنی عقائد کے لحاظ سے ہمارے علم میں نہیں ہوتے۔ جیسے کہ مثال اللہ اکبر، مثال سبحان اللہ، مثال الحمدللہ، اس کے صحیح معنی عقائد کے لحاظ سے کیا بنیں گے؟ ایسے ہی ایک سوال کیا گیا راوی کی طرف سے امام کی خدمت، مولا بتائیں قل هو اللہ احد میں احد کے معنی کیا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں احد کے معنی وہ وحدانیت فطرت، اس پر تمام تر انسانوں کا اجتماع ہے۔ عجیب بات۔ امام علیہ السلام کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے الفاظ ہیں المجمع علیہ بالوحدانیہ، اس پر اجتماع کیا جائے، وہ وحدانیت کے تقاضے ہیں احد کے اندر۔ خدا کا واحد ہونا ایک ایسا امر ہے جس سے کسی کے لیے بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ اما سمعتہ، اے ابو داؤد کیا تم نے خدا کی بات نہیں سنی؟ خدا اپنے کلام میں کہتا یقول وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ جب ان سے سوال کیا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، حبیب اگر آپ ان کافروں سے سوال کیجئے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، کس نے مسخر کیا شمس اور قمر کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ جواب دیں گے صرف اللہ نے کیا ہے۔ امام اس آیت کو پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمائے ثم یقولون بعد ذلک لہ شریک و صاحبہ،
توحید کا اقرار کرنے کے بعد انہوں نے اس میں ملاوٹ کی. ثم پھر کہہ دیا یقولون انہوں نے کہ وہ شریک بھی رکھتا ہے اور صاحبہ اپنے ساتھ خاندان بھی رکھتا ہے. جیسے کہ خدا کے بارے میں فرشتوں کے عنوان سے بیٹیاں کہہ کر یاد کیا گیا، یا تثلیث کے قائل ہوئے عیسائیت کے اقرار کرنے والے. تو قل هو اللہ احد میں احد ایسی وحدانیت کا پیغام ہے جس پر تمام کے تمام انسانیت نے اجتماع کیا، بعد نے ملاوٹ کی. یا یوں کہہ لیجئے کہ عرب کے جوہلا پتھروں کو پوجنے والے بھی اتنی بات سمجھتے تھے کہ آسمان یہ پتھر کے بت نہیں بنا سکتے، زمین یہ پتھر کے بت نہیں بچھا سکتے، یہ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت یہ سورج اور چاند کو مسخر نہیں کر سکتے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ اس کے بارے میں اللہ کے قائل ہوئے. فَقُلْتُ، راوی کہتا ہے میں نے پھر امام سے پوچھا کہ قولہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں خدا کے بارے میں لا تدرکہ الابصار، جو قرآن کی آیت بھی پڑھی جاتی ہے کہ خدا کون؟ لا تدرکہ الابصار، جسے آنکھوں سے درک نہیں کیا جا سکتا. اس کے کیا معنی؟ چونکہ یہ ایام رجب ہیں اور خاص طور سے رجب کی 10 تاریخ کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس عنوان کو امام جواد سے منسوب کیا گیا، یعنی توحید امام جواد کی نگاہ میں. قال یا ابا ہاشم، آپ فرماتے ہیں اے ابا ہاشم، اوہام القلوب ادق من ابصار العیون. اے ابو ہاشم، دلوں کے وہم زیادہ دقیق ہوتے ہیں آنکھوں کی بصارت کے مقابلے پر. دلوں کے وہم، دلوں کے خیالات زیادہ دقیق ہوتے ہیں آنکھوں کے بصارت کے مقابلے پر. انت قد تدرک بوہمک السند والہند. امام نے اس جملے میں سندھ کا نام بھی لیا. فرماتے ہیں ابو ہاشم، بے شک کہ تم درک کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو اپنے خیال کے اعتبار سے، بے وہمی کا، اپنے دل کے وہم کے اعتبار سے، سندھ کو اور ہند کو. والبلدان التی لم تدخلها، اور ان تمام شہروں کو جن میں تم کبھی داخل نہیں ہوئے. مثلا اس بات کو ہم آسان کر لیں کہ جن جن شہروں میں آپ نہیں گئے، مثلا آپ نہیں گئے بعض شہروں میں دنیا بھر کے، اگر آپ کے سامنے شہروں کے نام لیے جائیں تو آپ شہروں کا تصور قائم کر سکتے ہیں. شہر کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کے علم میں، کچھ سڑکیں ہوں، کچھ راستے ہوں، کچھ مکانات ہوں، کچھ عمارتیں ہوں، کچھ روشنیوں کا عنوان ہو، یہ شہر ہوتا ہے. مثلا امام فرماتے ہیں کہ اے ابو ہاشم، تم اپنے خیال میں تو لا سکتے ہو ان شہروں کو جن کو تم نے کبھی دیکھا نہیں، جن میں داخل نہیں ہوئے. وَلَمْ تُدْرِكْ بِبَصَرِكَ ذَلِكَ، اور اے ابو ہاشم تم نے ان کو اپنی آنکھوں سے درک نہیں کیا، خالی دل میں خیال کیا ہے. فَأَوْهَامُ الْقُلُوبِ لَا تُدْرِكُهُ، بس اے ابو ہاشم دلوں کے خیالات بھی خدا کو درک نہیں کر سکتے، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ آنکھوں کی بصارت خدا کو درک کر لے. شاید یہ جملہ پہلے میں بیان کیا ہو کہ اگر آپ تمام سے سوال کیا جائے کہ خدا کا خیال کیجئے، تصور کیجئے، تو ذہن جس کو بنائے گا، دل میں جس کا خیال آئے گا، کون ذات، چہرہ کیسا ہو، جسم کیسا ہو، خدا نخواستہ
امام فرماتے ہیں خدا وہ ذات ہے جس کو دل کا وہم بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو آنکھیں کیا حاصل کریں گی؟ حالانکہ دل کا وہم تو ہر اس شے کو حاصل کر لیتا ہے جس سے آنکھوں نے دیکھا بھی نہ ہو۔ وَسُئِلَ علیہ السلام، پھر سوال کیا گیا مولا سے، اَيَجُوزُ أَن يُقَالَ لِلَّهِ، کیا یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے کہا جائے اِنَّهُ شَيْءٌ، کہ خدا شے ہے؟ کیا یہ جائز ہے خدا کے لیے کہ اس کو کوئی شے کہا جائے؟ فقال، امام فرماتے نعم، ہاں یہ جائز ہے کہ خدا کو شے کہا جائے، لیکن تخرجہ من الحدین، اس کو شے کہتے ہوئے اس کی دو حدود سے اسے نکالا جائے، حد الابطال و حد التشبیہ۔ جب خدا کو شے کہا جائے تو شے کس معنی میں؟ ایسی شے کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو، ایسی شے جس کی نفی ممکن نہ ہو، ایسی شے جس کے بغیر کائنات کا وجود ممکن نہ ہو۔ وہ حد التشبیہ، اور ایک اور حد قائم کی جائے، وہ کہ اس کے جیسی کوئی اور شے نہ قرار دی جائے۔ خدا ایسی شے ہے جس کے بغیر کائنات وجود میں نہیں آ سکتی، جس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے سوائے اس شے کے، اور کوئی دوسری شے اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ وَأَنْ أَبِي ہاشم الجعفری، پھر ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں قال کنت عند ابی جعفر الثانی، میں بیٹھا ہوا تھا امام کی خدمت میں، فسألہ الرجل، اور امام سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا، فقال، وہ شخص کہتا ہے مولا سے، اخبرنی عن الرب تبارک و تعالی، الہ اسماء و صفات فی کتابہ وہل اسماءہ و صفاتہ ہی ہوا۔ کوشش تو کروں گا کہ ذرا آسان کر سکوں بات کو، لیکن ہے بہت دقت کے مسائل، چونکہ توحید کا مسئلہ۔ کہتے ہیں ابو ہاشم جعفری کہ میں خدمت امام میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد سوال کیا مولا سے کہ مولا مجھے خبر دیجئے رب کے بارے میں، کہ اس کے کچھ نام ہیں رب کے، اس کی کچھ صفات ہیں جو کتاب میں بیان کی گئیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات خود خدا ہیں یا خدا کوئی اور ہے، اسماء اور صفات کوئی اور ہے؟ اب یہ بظاہر تو بڑا آسان بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کتنے؟ کیا 99 نام اللہ کے؟ یہ اللہ کے نام کتنے؟ کہا اگر دعائے جوشن کبیر میں دیکھیے تقریباً 1000 نام ہیں اللہ کے، تو اگر ہر نام کوئی خدا مان لیا جائے تو خدا کتنے ہو گئے؟ اور خدا کی صفات کتنی ہیں؟ کہ جتنی خدا کی صفات ہیں اگر ہر صفت کو خدا مان لیا جائے تو خدا ہو جائیں گے متعدد، بہت زیادہ ایک کے مقابلے پر۔ سوال کیا گیا، بہت غور کیجیے گا، کبھی کبھی انسان خدا کے اسماء کو، خدا کی صفات کو، اور اسماء کے لیے تو بات اور بھی آگے جا سکتی، عجیب بات ہے۔ کیا بات ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے،
اور کتاب اصول کافی سے روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی فرماتے ہیں واللہ نحن الاسماء الحسنی، قسم بخدا ہم اللہ کے اچھے نام ہیں، ہم اللہ کے اچھے نام، نام اور خدا اور۔ راوی کا سوال سمجھیے پھر کہ جو قرآن مجید میں اللہ کے نام بیان ہوئے، اللہ کی صفات بیان ہوئی، کیا یہ نام اور صفت ہی اللہ کی ذات ہے؟ سوال۔ فقال ابو جعفر، فرمایا مولا نے ان لہذا الکلام وجہین، اس تمہارے کلام کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کنت تقول، اگر تم یہ کہتے ہو ہیا ہوا، یہ اسماء و صفات ہی خدا ہیں، ہیا ہوا، اگر تم یہ کہتے ہو تو انہ ذو عدد و کثرت، تو خدا ہو جائیں گے متعدد اور کثیر۔ فتعالی اللہ عن ذلک، اور اللہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کے لیے تعدد اور کثرت کا قائل ہوا جائے۔ وَإِن كُنْتَ تَقُولُ، اور اگر تم یہ کہتے ہو هَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ لَمْ تَزَلْ، کہ نہیں یہ سارے اسماء اور صفات جب سے خدا ہے تب سے ساتھ ساتھ ہیں، یہ اس کے سارے اسماء، سارے نام اور صفات خدا کے ساتھ ساتھ جب سے خدا ہے، یعنی ہمیشہ سے۔ فَإِنَّ مِمَّا لَمْ تَزَلْ مُحْتَمِلٌ عَلَى وَجْهَيْنِ، یا عَلَى مَانِيَيْنِ، اگر تم یہ کہو تو اس کے بھی دو احتمال بنتے۔ فَإِن قُلْتَ لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ، اس کو روایت کو پورے بیان کر لیں، پھر اس کی تشریح بھی کرتے۔ بس اگر تم کہو کہ اللہ کے نزدیک اس کے علم میں سب کچھ تھا، یعنی تمام نام اس کے اپنے اور تمام صفات اس کی اپنی، تو وہ یستحقها ونعم، اور خدا اس کا حقدار بھی ہے، تو بس یہ معنی درست ہوئے۔ وَإِن كُنْتَ تَقُولُ، اور اگر تم یہ کہو کہ لم تزل صورها وحجاؤها وتقطيع حروفها فمعاذ اللہ، اگر یہ تم یہ کہو کہ نہیں یہ ہمیشہ سے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات اور تمام تر الفاظ ایک ایک الگ الگ الف لام ہے اللہ، یا را ہا میم نون، یہ تمام کے تمام حروف جب سے خدا ہے تب سے خدا کے ساتھ ساتھ ہیں۔ فمعاذ اللہ ان یکون معہ شیء غیرہ، تو یہ اللہ کی پناہ کہ کوئی اور شے اللہ کے ساتھ ازلی کہی جائے، چاہے وہ یہ حروف ہی کیوں نہ ہوں۔ بل کان اللہ تعالی ذکرہ ولا خلق ثم خلقہ وسیلۃ بینہ وبین خلقہ، اللہ اکیلی ذات، اس نے اپنی صفات کو ظاہر کیا، اپنے ناموں کو وسیلہ بنایا اپنے اور مخلوقات کے درمیان۔ اور اب خاص جملہ اس پورے پیراگراف کا جو ماحصل، فرماتے ہیں مولا والاسماء والصفات مخلوقات، اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات اللہ کی مخلوقات ہیں۔ والمعنی بہا هو اللہ، اور ان اسماء اور صفات کا جو معنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔
پروردگار عالم کے صفات کو دیکھیے، اس کے ناموں کے اعتبار سے، تو آپس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے صفات ایسی ہیں جو متضاد ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے۔ وَلَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے۔ وَلَكِنَّهُ الْقَدِيمُ فِي ذَاتِهِ، لیکن وہ قدیم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ لِأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ مُتَجَزِّئٌ، خدا کے سوا باقی تمام کے اجزاء ہو سکتے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، شاید آپ نے بہت سارے امام بارگاہوں میں یا بہت ساری دکانوں پر تبرکات کی ایک تغرا ملاحظہ کیا، اس پر لکھا ہے اللہ، اور اللہ کے الف کو میم محمد بنایا پورا، پھر علی، پھر فاطمہ، پھر حسن اور حسین۔ کبھی غور کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اسے چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یہ پیغام کیا ہے کہ اللہ کے لفظ کے اندر 5 اگر ان حروف کو جمع کیا جائے تو اللہ کا لفظ مکمل ہوتا۔ وہ تثلیث کہتے ہیں، ہم نے تخمیس کر دیا۔ ایک اور مثال سمجھانے کے لیے، بس اوقات یہ جو تغرے بنائے جاتے ہیں، یہ جو تبرکات کی دکانوں پر لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، لازم ہے کہ ہر بات درست ہو، ہر بات قابل قبول ہو۔ جیسے ناد علی کا تغرا شیر بنا ہوا ہے، شیر اس کی دم بھی ہے، شیر جس کی 4 ٹانگیں ہیں، شیر جس کے پورا چہرہ شیروں والا ہے، اس کے 2 کان بھی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اسد بمانے حیوان یا اسد بمانے شجاع؟ اگر بمانے شجاع ہے تو خالی حیوان بنا دیا، کیا میسج ہے اس کا؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام افضل انسان، نام نہاد پڑھنے والوں نے اس جملے کو ایسے پڑھ دیا۔ کربلا معلیٰ میں مقام اسد و فضہ، اور وہاں یہ پڑھ دیا گیا بعض کی طرف سے، جی مولا کائنات شیر کی شکل میں آ گئے تھے، تو شاید وہ اسی سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ جب نعت علی شیر ہو سکتی تو خود مولا علی شیر کیوں نہیں بنیں گے؟ لا حول ولا قوت، جہلا کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے۔ تو لفظ پروردگار، لفظ اللہ، یہ اللہ جو لفظ ہے یہ خدا ہے، یا اس اللہ کے جو معنی ہیں مقصود وہ خدا ہے؟ اگر لفظ اللہ خدا ہے تو یہ اگر حروف نہ ہوں، الف نکال دیں، لام نکال دیں، الف نکال دیں، پھر لام نکال دیں، اللہ ٹوٹ جائے گا۔ وَلَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، خدا کی ذات میں نہ کثیر ہے نہ قلیل ہے، وہ قدیم ہے، اپنی ذات میں قدیم ہے۔ اس کے ما سوا جو بھی ہے وہ سب کا سب اجزاء سے مل کے بنا ہے، ترکیب ہو سکتی ہے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، آگ سے مل کر بنے انسان کے اجسام۔ واللہ واحد ولا متجزئ ولا متوہم بالقلۃ والکثرہ۔ جب آپ ذہن میں خدا کو لائیے گا، چھوٹا خدا، بڑا خدا، کہ چھوٹا خدا قلیل، بڑا خدا کثیر، وہی ایک بات جو ہم لفظ اللہ اکبر میں بیان کرتے۔ جب آپ نے کہا اللہ اکبر،
اللہ بزرگ و برتر ہے، کس سے بڑا ہے اللہ؟ بعض ہمارے نادان دوستوں نے شہزادہ علی اکبر کے لیے کہا یہ علی اکبر وہ اللہ اکبر۔ جب کبھی انسانوں کے لیے صفات بیان ہو تو انسان ہے محدود، انسان ہے مخلوق، اور جب کبھی وہی صفات بیان ہو اللہ کے لیے تو انسان اپنے معانی میں خدا کی صفات کا ترجمہ نہ کرے۔ خدا کی صفات جب اس سے منسوب ہوں تو ان کا ترجمہ لامحدود اور مخلوق کے بجائے خالق کے معنی میں کیا جائے گا۔ اب اس کو آسان کرتے ہیں کہ وہ سرکار سید الشہداء کے سارے بیٹوں کے نام علی، جب سارے علی ہیں تو چھوٹا علی کون ہے، بڑا علی کون ہے، درمیان کا علی کون؟ تو اس لیے ایک ہوئے علی اکبر۔ اکبر مانے وہ چھوٹے علی سے جو بڑا علی ہے وہ علی اکبر۔ اب کہیے اللہ اکبر تو کوئی چھوٹا اللہ موجود نہیں ہے جس سے کہیں یہ بڑا اللہ ہے، تو وہ چھوٹا اللہ جو ہے وہ صغیر ہو گیا یا اکبر ہو گیا؟ نہیں، اللہ اکبر من ان یحمد، جتنی اس کی تعریف کی جائے، جتنی اس کی صفات بیان کی جائیں، وہ تمام اپنی بیان کی گئی صفات اور تعریف سے بھی بلند ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں ان اللہ قدیر، تو خبرت انہ لا یعجزہ شیء، تم خبر دیتے ہو کہ خدا قدیر یعنی خدا کو کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔ فنفیت بالکلمۃ العجز، تم نے اللہ سے نفی کی عاجز ہونے کی۔ وجعلت العجز للسوا، اور اللہ کے سوا تمام کو تم نے عاجز کہہ دیا۔ جب آپ کہیے خدا قدیم، صرف خدا قدیم ہے، صرف خدا قادر ہے، خدا قادر ہے صرف، تو خدا کے ماں سوا سب عاجز ہو گئے۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک خدا کے لیے آپ نے اعلان کیا، خبر دی کہ خدا کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور باقی تمام خدا کے ماں سوا سب کہیں نہ کہیں جا کر عاجز ہو جاتے۔ وَكَذَلِكَ، اسی انداز سے قولک، تمہارا یہ کہنا کہ اللہ عالم، اللہ عالم ہے۔ انما نفیت بالکلمۃ الجہل، تم نے خدا کی ذات سے جہل کی نفی کر دی، خدا جاہل نہیں ہے۔ وجعلت الجہل لسواہ، اور جو خدا کے ما سوا جو بھی ہے وہ جاہل ہے۔ اب خدا اپنے علم سے جس کو چاہے علم عطا کرے، لیکن خدا جب عالم ہے، صرف خدا عالم ہے، تو ہم نے جب جملہ کہا تو خدا سے جہل کی نفی کر دی۔ فَإِذَا أَفْنَى اللَّهُ الْأَشْيَاءَ، اگر خدا تمام اشیاء کو فنا کر دے تو یہ صورت، یہ ہجو، یہ حروف سب ختم ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں، اگر خدا تمام حروف کو ختم کر دے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سے مقامات پر انسان الفاظ کو جب خدا سمجھنے لگے تو مسائل آ جاتے ہیں۔ جب الف لام الف ہے نہیں تھے تب بھی خدا خدا تھا، اور جب یہ لفظ اللہ کے حروف نہیں ہوں گے تب بھی خدا خدا رہے گا۔ رحمان کے جب حروف نہیں تھے تب بھی وہ رحمان تھا، اور جب رحمان کے حروف ختم ہو جائیں گے تب بھی رحمان رہے گا۔
تو اصلاً ان تمام اسماء اور صفات کا تعلق خدا کے معرفت کے وسیلوں سے. یہ سب خدا کی مخلوقات ہیں. جو حروف ہیں وہ اللہ نے بنائے. فقال الرجل، پھر امام کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے شخص، فَكَيْفَ سَمَّيْنَا رَبَّنَا سَمِيًّا، مولا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے رب کو کہ وہ سننے والا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کائنات میں سننے والے سنتے ہیں اپنے کانوں سے، تو کیا خدا بھی سنتا ہے؟ ابھی آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس پر برادران اہل سنت کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. آپ کے بعض علماء پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. سمع اللہ لمن حمدہ. جب کبھی نماز میں توجہ قائم نہ ہو رہی ہو تو اس جملے پہ غور کیجیے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس کی آواز کو جو اس کی حمد کر رہا ہو. اور آپ تو ہم نہیں کر رہے ہوتے، آپ تو الفاظ ادا کر رہے ہیں اور توجہ کہیں اور ہے. گھر کے سارے مسئلے حل اور نماز کے اندر، تو کیا سنے گا؟ آپ بول کیا رہے ہیں؟ خیر، اس وضاحت کے ساتھ امام فرماتے فقال لأنه لا يخفى علی ما یدرک بالاسماء ولم نصفه بالسمع المعقول فی الراس. فرماتے ہیں اس پر پوشیدہ نہیں ہے کہ جو تم سماعت سے درک کرتے ہو اس پر وہ پوشیدہ نہیں ہے. وہ الفاظ نہیں سنتا، اس پر وہ پوشیدہ نہیں ہے. تمہارے پاس علم آیا ہے سماعت کے ذریعے سے، اس کا وہ بھی عالم ہے. وَلَمْ نُصِفْهُ بِالسَّمْعِ الْمَعْقُولِ فِي الرَّاسِ. جب تم اللہ کو کہو سمیع ہے تو اس کے لیے کسی کان کا تصور مت کرنا جو سر کا حصہ قرار دیا جائے. خدا بغیر کانوں کے سنتا. کبھی کبھی محاورہ پڑھا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، حالانکہ دیواروں کے کان تو نہیں ہوتے. تو پھر کس کے کان ہوتے ہیں؟ جو سنتا ہے. کبھی انسان سمجھے شاید کہ اب کوئی سننے والا نہیں ہے. جب انسان نے یہ تصور کہ کوئی سننے والا نہیں تو کافر ہو گیا. کیونکہ خدا کون ہے؟ سمیع. اب آپ اگر کہیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، نہیں ہے سننے والا. وَكَذَلِكَ سَمَّيْنَاهُ بَصِيرًا. اور اسی انداز سے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے بصیرہ، کہ خدا دیکھنے والا ہے. لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ، اس پر پوشیدہ نہیں ہوتی. ما یدرک بالابصار، جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ علم اللہ پر مخفی نہیں ہے. رنگ، شخص وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کسی بھی ذات میں صلاحیت پیدا کر دے دیکھنے کی تو وہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں، چاہے ان کی آنکھیں ہوں یا نہ ہوں. یہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں تو آنکھیں بذات خود نہیں دیکھتی، بلکہ خدا نے ان کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. وہ جب چاہے واپس لے لے، آنکھیں رہ جائیں گی، دکھائی نہیں دے گا. یہ کیا ہوا؟ اچانک سے انسان کی آنکھیں کام کرتے کرتے کسی بیماری کا شکار ہوئی، آنکھیں تو رہ گئیں، بینائی چلی گئی.
بینائی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، مگر روح چلی گئی. اب آنکھیں مگر دیکھ نہیں سکتے. خدا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، لیکن خدا کی آنکھیں نہیں ہیں. وہ آنکھیں دینے والا ہے، آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، آنکھوں کا پروردگار ہے. تو جتنا علم مجھے اور آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے ملتا ہے وہ علم خدا سے مخفی نہیں ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ بصیر ہے. وہ کہاں تک دیکھتا ہے؟ اس کا وجود، اس کا ایڈریس کیا ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے بتائیے خدا کا پتہ کہاں پر، خدا کہاں ملے گا؟ آپ میں خدا ملے گا مسجد میں. غلط. خدا کہاں ملے گا؟ کہ مصلی پر. غلط. خدا کہاں ملے گا؟ آئیے خود خدا سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ایڈریس کیا ہے. تو خدا نے سورہ مبارکہ قاف میں آیت نمبر 16، 17، 18، 19، 20 ان تمام آیات پر غور کیجئے تو یہ آپ کو بتا رہی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور دیکھو ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں جو انسان کے دل میں خیال گزرتا ہے. سورہ قاف. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خدا کا ایڈریس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں، ہم زیادہ قریب ہیں. اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا اقرب کا. ایک ہے قریب، ایک ہے قریب تر، قریب ترین. عربی زبان کے اعتبار سے قریب اور اقرب بہت زیادہ قریب. اس بہت میں کتنی گنجائش ہے یہ نہیں معلوم. یہ رکھے ہوئے سب سیٹ رکھے ہوئے یہاں پر سیل. قریب 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 قریب. اقرب کون؟ جو سب سے قریب ہو، سب سے قریب. کتنا قریب؟ آپ فاصلہ آپ نے. اس لحاظ سے خدا کے لیے لفظ اقرب استعمال اس نے خود کیا. من حبل الورید. یہ ورید کہتے ہیں رگوں کو، وینس. حبل کہتے ہیں رسی کو. اور رسی جب بھی بنتی ہے تو خالی ایک دھاگا نہیں ہوتا، 3، 4، 5 دھاگے ملاتے ہیں رسی بن جاتی. حبل الورید یہ جو شرک حیات ہے، ایک جو رگوں کی بنی ہوئی ایک رسی ہے، خدا اس سے بھی قریب ہے. لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں آسمانوں کو، آواز یا اللہ. اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ یہاں پر ہے. وہ سجدے میں گئے، شاید اللہ وہاں مل جائے. خدا کہتا ہے میں سجدے میں نہیں ملنے والا.